پانچویں کون سی ہم نے؟ مفردون کہا، صدیقون کہا، شہداء کہا، چوتھی قسم جو ہے، چوتھی قسم یہ الراسخین فی العلم ہے۔ الراسخین فی العلم، رسوخ سے کیا مراد ہے؟ جب آپ ایک بیج لیتے ہیں، سیڈ، اور اس کو آپ اتنا دفن کرتے ہیں، اتنا دفن کرتے ہیں کہ وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس کو راسخ کہتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ ایک چیز لگاتے ہیں گھوڑے کو باندھنے کے لیے، دیکھتے ہیں کہ بھئی گھوڑا اگر محنت بھی کرے تو وہ اس کو اکاڑ نہیں سکتا، جب اس کو آپ نیچے زمین تک دباتے ہیں، اس کو بھی راسخ کہتے ہیں۔ تو راسخ فی العلم وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کے ساتھ اتنا جڑا ہوتا ہے کہ کوئی گمراہی اس کو اکاڑ نہیں سکتا، اس کو راسخ فی العلم کہتے ہیں۔ اور یہ رسوخ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ علم، وہ ایمان یہ تمہارے دل کے اندر اتر جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے دل میں وہ چیز اندر جڑ کر گئی ہے۔ اور راسخین فی العلم، تو قرآن نے اس کا باقاعدہ بتایا ہے والراسخون فی العلم۔ اگر آپ کو یہ مثال پتہ کریں، مثال کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک بندے نے پوچھا، اس کا نام ابو جحیفہ تھا، وہ نبی نہ تھا، تابعی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس بندے نے فرمایا کہ جو باتیں علی تم بتا رہے ہو، یہ باتیں ہم ابن عمر سے نہیں سنتے، ابو ہریرہ سے نہیں سنتے، ابو سہیب سے نہیں سنتے، عمار سے نہیں سنتے، کسی سے نہیں سنتے، یہ باتیں کہاں سے تمہارے پاس آتی ہیں؟ کیونکہ یہ بات مشہور ہو رہی تھی کہ بھئی کوئی فرشتہ آ کر علی کو بتا رہا ہے، خصوصاً بعد میں روافظ کے ہاں یہ چیز بڑی مشہور ہوئی، اور بعد میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ بھئی جبرائیل سے غلطی ہوئی تھی، وحی انہوں نے وہاں لانا تھا، نعوذ باللہ۔ خیر، اس بندے نے جب پوچھا کہ بھئی یہ باتیں کہاں سے آتی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باتیں حکمت سے بڑی بھرپور ہے، کبھی مستقل موقع ملے تو بات کریں گے، لیکن اگر آپ نے پڑھنا ہی ہے تو پھر آپ جو بڑی مشہور کتاب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تمام خطب پر مشتمل، خطبوں پر مشتمل، اس سے کیا مراد ہے؟ نہج البلاغہ، کبھی توفیق ملے تو پڑھو، خصوصاً عربی کا جو تسلسل ہے حضرت علی رضی اللہ کمال کا۔ اب آپ اگر عربک لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی اس سے کیا مراد ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، میرے پاس کوئی فرشتہ نہیں آتا، میں صرف قرآن کی ایک آیت لیتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہوں، کبھی کبھی 1 مہینہ لگتا ہے ایک آیت کے ساتھ چمٹے ہوئے، اور اس ایک آیت پر غور کرتے 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 حکمت، رموز اور اسرار کے وہ سمندر بہاتا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات تھی۔ عطا اللہ شاہ بخاری جب برٹش کے خلاف باقاعدہ آزادی ہند کی جماعتوں کا حصہ تھے، ایک دفعہ وہ گئے خانقاہ رائے پور، تو وہاں عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے وہ موجود تھے۔ اب عطا اللہ شاہ بخاری جہاں جاتا تھا تو وہ کمال کا بندہ تھا، یعنی انگریز اور سکھ کیا اور ہندو کیا، وہ آ کر انہیں رات عشاء سے لے کر صبح تک سنتے تھے، وہ کمال کا بندہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ برگد کا درخت ہے۔ برگد کا درخت اس درخت کو کہتے ہیں کہ جس کا جہاں تک سایہ جاتا ہے وہاں کوئی پودا نہیں اگتا، اس کا سایہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے عطا اللہ شاہ بخاری کو برگد کا درخت کہا ہے کہ یہ اتنا بڑا عظیم مقرر ہے کہ اس کے سائے میں کوئی اور مقرر نہیں ٹک سکتا۔ اس لیے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اس بزرگ کے ہاں جاتے تھے تو وہاں جوتوں میں بیٹھ کر بس خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ ہر جگہ علم کا اظہار یہ جہالت ہوتی ہے، وہ وہاں جاتے تو بس خاموش بیٹھ جاتے تھے یوں کر کے۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ تو یعنی آگ اور بارش ہیں، لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کی سٹی گم ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا پتہ ہے، جب میں یہاں 40 منٹ بیٹھتا ہوں اس بزرگ کے جوتوں میں تو مجھے پورے 1 سال تک تقریریں مل جاتی ہیں۔ میں جو بھی پورے سال تقریر کرتا ہوتا ہوں وہ اس 40 منٹ کی وجہ سے کرتا ہوں، اس لیے مجھے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ ولی بزرگ ہیں وہ بولتے چلے جا رہے ہیں، یہ سیکھتے چلے جا رہے ہیں، نہیں، معنی یہ نہیں ہے، پھر تو سب نے سیکھنا تھا۔ یہ کچھ اور کنیکشن ہے بلوٹوتھ کا، روحانی بلوٹوتھ کا، کیونکہ بلوٹوتھ کے ذریعے جتنا جو کچھ منتقل ہوتا ہے وہ براہ راست منتقل نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم وہ زمانہ ہوتا تھا کہ کمپیوٹر سے ہم کوئی فائل جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ یا اپلوڈ کرتے تو پھر اس کی پرچیاں جاتی تھی یہاں سے یوں یہاں، اگر آپ کو یاد ہے فائل سے یوں کر کے یہاں، ہمیں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ آج کل تو یوں کر کے چیزیں چلتی ہیں، 5G کا زمانہ ہے۔ تو یہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ علوم اور انوارات کا انتقال یہ بغیر لفظوں کے کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے الراسخین فی العلم میں آتے ہیں، راسخین فی العلم۔
5ویں قسم عباد کی ہے۔ عباد سے کون مراد ہیں؟ عباد وہ لوگ ہیں کہ جو عبادت کے حوالے سے کم از کم فرائض کے حوالے سے وہ کسی سمجھوتا کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ عابد بن جائیں گے۔ ایک عابد ہے اور ایک عباد یا عباد ہے، یہ جمع بھی ہے، اور اس میں جو تشدد ہے تھوڑا سا، اس میں ایگزیجریشن ہے تھوڑا سا اس لفظ میں۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تصریف کہتے ہیں یا تکلف افعالیہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو عباد کے معنی ہیں، عباد کے معنی یہ ہیں مثلا پیسہ آپ کماتے ہیں اور میں بھی کماتا ہوں، لیکن میں پیسہ خرچ کرتا ہوں، آپ خرچ نہیں کرتے، تو تمہارے پاس پیسہ زیادہ آ جائے گا۔ عابد وہ بندہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عباد وہ بندہ ہے کہ عبادت کرنے کے بعد وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ جس سے اس کی عبادت کا اثر زائل ہو جائے۔ مثلا روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو روزے کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ بھئی کھانا پینا چھوڑنے کا کیا معنی ہے؟ اگر تم جھوٹ بولنا، تو تہمت لگانا، غیبت کرنا، یہ تم نہیں چھوڑتے۔ تو جب انسان عبادت کرے تو اس عبادت کے اثر کو قائم رکھنے کی کوشش کرے، اس کو عباد کہتے ہیں۔ 6ٹھی قسم جو ہے وہ زاہدین کی ہے۔ زاہد سے کیا مراد ہیں؟ ایک انسان کا جسم ہے تو جسم کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، ایک انسان کی روح ہے، روح کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ تو جب جسم تمہارا دنیا کی طرف جا رہا ہو اور دل تمہارا آخرت کی طرف جا رہا ہو، تو تمہارے کو اللہ رب العزت نے اختیار دے رکھا ہے کہ تو دنیا اختیار کرو یا آخرت کو۔ زاہد وہ بندہ ہوتا ہے کہ جب دنیا کے مقابلے میں وہ آخرت کو اختیار کرتا ہے، اس کو زاہد کہتے ہیں۔ لیکن جو میں نے چند لفظوں میں کہا، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس لیے میں اس کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا کہ زہد جو ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ مثلا خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر تمہارے زہد کا امتحان ہوتا ہے، خوبصورت کھانے کو جو کسی اور کا ہے اس کو دیکھ کر تمہارا امتحان ہوتا ہے زہد کا۔ شہوت اور خواہش ہے، اب تمہارا امتحان ہے۔ زکوٰۃ کا زمانہ ہے، زکوٰۃ دینا ہے اور تم جسم تمہارا نہیں دینا چاہتا، روح کے فائدے کے لیے زکوٰۃ دینا ہے اور آپ دے دیتے ہیں، یہ تمہارے زہد کا مقابلہ ہے۔ ان سو آپ کے ساتھ میری دشمنی اور میں کہوں کہ میں دشمنی دکھاؤں گا، یہ جسم کا تقاضا ہے۔ میں دشمنی نہیں دکھاؤں گا، یہ روح کا تقاضا ہے، یہاں میرے زہد کا امتحان ہے۔ اسی طرح 7ویں قسم جو ہے یہ انبیاء کی نیابت کی ہے۔ انبیاء کی نیابت کے معنی کیا ہے؟ انبیاء کی نیابت کے معنی ہے کہ جو انبیاء نے کام کیا ہے وہ انسان کرے۔ انبیاء نے تو کئی سارے کام کیے ہیں، نہیں، انبیاء نے حکومت قائم کی ہے، اب یہ نیابت کا ہے، اور یہ صلاحیت ہر ایک انسان میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے کبھی ہم اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، شاید ابھی ماحول مجھے اجازت نہیں دیتا۔ 8ویں قسم جو ہے وہ اخلاق حسنہ کی ہے۔ اخلاق حسنہ سے کیا مراد ہے؟ مسکرا کر ملنا، یہ اخلاق کی ایک چھوٹی سی قسم بھی نہیں، اس کا اظہار ہے۔ اخلاق حسنہ میں حلال کھانا، خیرات دینا، زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا، زکوٰۃ سے اوپر کی ایک چیز ہے، خیرات دینا، مدد کرنا۔ حیا سے کیا مراد ہے؟ لڑکی دیکھ کر آنکھیں جھکانا نہیں، حیا سے مراد یہ ہے کہ تمہارے دل میں جب گندے خیالات آتے ہوں تم اس پر کنٹرول کر سکو۔ اس لیے تمہاری حقیقی اہلیت وہ ہے کہ جب تم اکیلے ہوتے ہو نا، اب اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا اور ایک غلط کام تم کر سکتے ہو، مثلا چوری کرنا، قتل کرنا، پیسے بنانا، سستی کرنا، فلاں فلاں، اب تم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ وعدہ کی پاسداری کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اس سے مراد اخلاق حسنہ۔ اخلاق حسنہ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو خود انجینئر بننے کی کوشش نہ کرو، کیا کرو؟ انجینئر سے مشورہ لو۔ یہاں اگر اس لیے کہ تم نے چند گلیاں بنا دی خود کو انجینئر سمجھ کر گھر بناؤ گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ نے چند میڈیسن کے نام سن رکھے ہیں اور آپ ہر ایک کو بتائے جا رہے ہیں کہ یہ کھا لو سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو، نہیں، مار دو گے لوگوں کو، یہ تمہاری مہارت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کو استعمال کرو۔ اسی طرح ایک ڈرائیور ہے اور آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی، پھر بھی آپ تقریریں نہیں، ڈرائیور کو کرنے دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام تو آپ کا ہے، آپ نہیں کرتے تو ہم کریں گے۔ اگر میں گاڑی نہیں چلانا چاہتا اور تم ڈرائیور نہیں ہو، کیا تم گاڑی چلاؤ گے اس لیے کہ میں نہیں چلا رہا؟ نہیں، اگر آپ نے چلانا ہی ہے تو سیکھ لو، پھر چلاؤ، تو سیکھ کر کام کرنا۔ اسی طرح اگر آپ نے علم کے چند مسئلے مسائل سیکھ رکھے ہیں اور آپ کہیں بھی جا کر مجتہد بننے کی کوشش کرتے ہو تو یہ تمہاری بڑی کالی جہالت ہے، جہالت نہیں، کالی جہالت ہے۔ اس لیے اس کا نقصان ہوتا ہے، یعنی آپ نے سیکھنے کے تمام دروازے بند کر لیے خود پر، تو جو عالم ہوں گے وہ کبھی بھی تمہارے اوپر علم کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ آپ جاہل رہنا چاہتے ہو تو پھر وہ بھی یہی چاہیں گے کہ ٹھیک ہے، جب طلب نہ ہو تو پھر وہاں بارش نہیں برسنی چاہیے۔ غرض آخری قسم 9ویں قسم جو ہیں وہ المشبہون بالملائکہ۔ مشبہون بالملائکہ سے مراد کیا ہے کہ یہ لوگ فرشتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ فرشتوں کی مشابہت سے کیا مراد ہے؟
ہر وہ کام جو فرشتوں کو پسند ہے، مثلاً صفائی رکھنا، مثلاً خوشبو استعمال کرنا، مثلاً منہ کو صاف رکھنا، کیونکہ گندگی یہ فرشتوں کے خلاف ہے. آگ کے ساتھ کھیلنا یا آگ کے ساتھ تعلق رکھنا یہ فرشتوں کے خلاف ہے. ایک صحابی کے ساتھ فرشتے باتیں کرتے تھے، اس نے پھر آگ کا علاج کے لیے ایک داغ لگا دیا. اس زمانے میں کوئی طریقہ ہوتا ہوگا، ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، داغ لگا دیا آگ کا. اس داغ کی وجہ سے فرشتہ نے بعد میں جب اس نے نبی سے پوچھا تو نبی نے بتایا کہ آپ نے کوئی ایسا عمل کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں. کہتے ہیں جب تک یہ داغ ختم نہیں ہو جاتا فرشتوں نے نہیں آنا. تو صفائی ستھرائی، خوشبو، اخلاق حسنہ اور ذکر اذکار میں شمولیت یہ فرشتوں کی عادتیں ہیں. تو یہ السابقون کی 90 قسم ہے. تو دوبارہ اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. ہم نے 3 قسمیں بتائیں، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، ان دونوں کو ہم نے چھوڑ دیا آگے آنے والے دنوں کے لیے. تیسری قسم السابقون کی تھی، آج ہم نے اس پر بات کی ہے. السابقون کی 9 قسمیں تھیں اور آج وہ ختم ہو گئی ہے. انشاءاللہ ہم آئندہ اصحاب المشأمہ اور اصحاب المیمنہ پر بات کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں علم، عقل اور شعور نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.